ایک انسان کے لیے پوری دنیا کے گرد دوڑ کر چکر لگانا آخر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ قدم جنہوں نے پوری زمین دوڑ کر ناپ لی۔ رابرٹ گارسائیڈ کی داستان۔ ہم میں سے اکثر کے لیے ایک میراتھن دوڑنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، مگر رابرٹ کے لیے یہی عمل انسانی تاریخ کے سب سے غیر معمولی سفر کی ابتدا بن گیا۔ رابرٹ گارسائیڈ 6 جنوری 1967 کو اسٹاک پورٹ انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ ایک عام سا نوجوان، مگر اس کا خواب غیر معمولی تھا۔ نفسیات کا طالب علم، بے چین روح کا مالک، اس نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے صفحات پر نظریں جمائیں اور وہاں وہ امکان دیکھا جو کسی اور نے نہ دیکھا تھا: پوری دنیا کے گرد دوڑ کر چکر لگانا۔ گنیز کے پاس دنیا کے گرد چلنے کا ریکارڈ تو تھا، مگر دوڑنے کا نہیں تھا۔ یہی سادہ سا مشاہدہ ایک ایسی چنگاری بن گیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اکتوبر 1997 میں نئی دہلی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر گارسائیڈ نے اپنے جرأت مندانہ سفر کا آغاز کیا۔ وہ صرف چند ممالک میں ہزاروں کلومیٹر تک نہیں دوڑا، بلکہ براعظموں، مناظروں، موسموں اور تہذیبوں کو عبور کرنا چاہتا تھا۔ ان جگہوں پر قدم رکھنا چاہتا تھا جہاں بہت کم لوگ پیدل پہنچے تھے۔ گنیز کے قوانین کے مطابق اسے ایک ہی شہر سے آغاز اور اختتام کرنا تھا اور اتنا فاصلہ طے کرنا تھا جو زمین کے محیط کے برابر ہو۔ گارسائیڈ کو شارٹ کٹس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ زمین کے ہر حصے پر دوڑنا چاہتا تھا۔ صرف آسان راستے نہیں، بلکہ وہ مشکل راستے کا انتخاب کرتا۔ ان سے بچنے کی بجائے اس نے مشکلات کو گلے لگایا۔ وہ 6 براعظموں کے 29 ممالک میں دوڑا، ایشیا سے آسٹریلیا تک، افریقہ کے صحراؤں سے یورپ کے پہاڑوں اور جنوبی امریکہ کے جنگلات تک۔ تقریباً 5.5 برسوں میں اس نے حیرت انگیز فاصلہ طے کیا، 30,000 میل سے زائد فاصلہ، جو 1,000 سے زیادہ میراتھن کے برابر ہے۔ یہ کوئی منظم ریس نہیں تھی جہاں ہر موڑ پر سپورٹ ٹیم موجود ہو۔ گارسائیڈ زیادہ تر اکیلا دوڑتا رہا، صرف وہی سامان اٹھائے جو اس کی پیٹھ پر سما سکتا تھا۔ وہ اجنبیوں کی مہربانی، مقامی لوگوں کی میزبانی اور اپنی مضبوط قوت ارادی پر انحصار کرتا۔ بعض دنوں وہ 40 میل یا اس سے بھی زیادہ دوڑتا، کبھی کبھی مسلسل 7 سے 8 گھنٹے۔ اس کا سفر ایسے امتحانات سے بھرا تھا جن کا تصور ہم میں سے اکثر نہیں کر سکتے۔ وہ شدید گرمی اور ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں بھی دوڑتا رہا۔ چین میں اسے ممنوعہ علاقہ میں دوڑنے پر قید کر دیا گیا۔ روس کے بعض حصوں میں اس پر مسلح افراد نے گولیاں تک چلائیں۔ میکسیکو اور پاناما میں اسے مسلح لٹیروں سے جان بچا کر دوڑنا پڑا۔ اس سب کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کا ہر قدم حوصلے، عزم اور مقصد کی گواہی دیتا تھا۔ اس سفر میں حیرت کے لمحات بھی تھے۔ اس نے ہمالیہ کے سائے میں دوڑ لگائی اور اس تجربے کو روحانی قرار دیا۔ اسے اجنبیوں کی وہ مہربانی ملی جنہوں نے مشکل وقت میں اسے پناہ کھانا اور حوصلہ دیا۔ اسی سفر میں وینزویلا میں وہ اس عورت سے ملا جو بعد میں اس کی شریک حیات بنی، ایک ایسے لمحے میں جسے جادوئی کہا جا سکتا ہے۔ مگر گارسائیڈ کا سفر تنازعات اور شکوک و شبہات سے بھی گھرا رہا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس نے واقعی ہر میل دوڑ کر طے کیا ہے؟ دوسروں نے اس کے ریکارڈز پر شک کیا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنے سفر کو نہایت باریکی سے دستاویزی شکل دی۔ گواہوں کے دستخط شدہ بیانات، تفصیلی ریکارڈ اور سینکڑوں گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنے سفر کو ثابت کیا۔ برسوں کی تصدیق کے بعد مارچ 2007 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز نے باضابطہ طور پر رابرٹ گارسائیڈ کو دنیا کے گرد دوڑنے والا پہلا انسان تسلیم کر لیا۔ ایک ایسی کامیابی جس نے انسانی برداشت کی حدوں کو نئی تعریف دی۔ دنیا کے گرد دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رابرٹ گارسائیڈ کے لیے یہ شہرت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریکارڈ کے بارے میں بھی نہیں تھا، یہ اپنی روح کی حدوں کو آزمانے کا سفر تھا۔ یہ ثابت کرنے کے بارے میں تھا کہ اگر تم دل و جان سے کسی خواب سے جڑ جاؤ، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے، تو دنیا تم پر وہ دروازے کھول دیتی ہے جو اکثر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ یہ سفر مکمل نہیں کر پائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، مگر وہ دوسروں کی توثیق کے لیے نہیں دوڑا۔ وہ اس لیے دوڑتا رہا کیونکہ ہر دن جب اس کے قدم زمین سے ٹکراتے، اس کا دل اسے کہتا چلتے رہو، ایک قدم اور۔ رابرٹ کا سفر ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔
خواب کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ تم آغاز کرو، ایک قدم، ایک دن، ایک وقت میں ایک چیلنج، کیونکہ ترقی کمال پر نہیں بلکہ مستقل مزاجی پر قائم ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رکاوٹیں، درد، خوف، شک رکنے کے اشارے نہیں ہوتے، وہ امتحان ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بلند ہونے، گہرائی تک جانے اور اس وقت بھی آگے بڑھنے کی دعوت دیتے ہیں جب اندر سے ہر آواز رک جانے کو کہتی ہے۔ تو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، ناممکن دوڑ کون سی ہے؟ وہ کون سا خواب ہے جسے آپ نے صرف اس لیے مؤخر کر دیا کہ وہ بہت بڑا، بہت مشکل یا بہت بعید از امکان لگتا تھا؟ رابرٹ گارسائیڈ کو یاد رکھیں کہ عام ٹانگوں، عام قدموں اور غیر معمولی دل والا ایک انسان پوری دنیا کے گرد دوڑ گیا، اور آپ میں بھی اپنی ناممکن دوڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انتظار مت کریں، ہچکچائیں مت، وہیں سے آغاز کریں جہاں آپ موجود ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی کو استعمال کریں، پہلا قدم اٹھائیں اور دوڑتے رہیں، کیونکہ اصل حد وہی ہے جو آپ خود اپنے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اپنی دوڑ خود دوڑیں، اور جب لوگ کہیں کہ یہ ناممکن ہے تو مسکرا دیں، کیونکہ آپ پہلے ہی انہیں غلط ثابت کر چکے ہیں۔ اس کی کہانی صرف ایک عالمی ریکارڈ نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ عظیم ترین سفر میلوں سے نہیں، آغاز کرنے کے حوصلے سے ناپا جاتا ہے، اور شاید ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنی ناممکن دوڑنے کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ Azul, a signature beyond thanks.